ویلکم بیک ٹو کرٹن اسپورٹس انفارمیشن چینل۔ تو بات کریں گے کل پہلا کھیلا گیا میچ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان چیمپئن ٹرافی کا، کیا امبیرسنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے ہمیں۔ بالکل ہم فیلڈ تھے، تینوں ڈپارٹمنٹ سے تھے، چاہے وہ بیٹنگ کا ہو، چاہے بولنگ کا ہو، چاہے آپ کا فیلڈ کا، وہی لکنگ لائک اے ٹوٹل فیلڈ ٹیم، ایک ٹیم کے طور پر نظر ہی نہیں آئے۔ جس طرح ایک ایفرٹ کرنا ہوتی ہے، جس طرح ایک جیل نظر آتی ہے، جس طرح ایک موٹیویشن نظر آتی ہے، انٹینٹ نظر آتا ہے جیتنے کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں تھا ٹیم میں۔ پہلے آپ نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، چیزنگ کا فیصلہ کیا دیکھا ڈیو کو دیکھا کہ ڈیو ہوگا تو گیند زیادہ نہ سوئنگ ہوگی، نہ سوئنگ ہوگی، نہ سیم ہوگا، نہ اچھا ہوگا، بیٹ پر اچھی طرح آئے گا، دوسری باری میں چیز کر سکیں۔ میرے خیال سے تو پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے آپ نے 350 رنز چیز کیا، لیکن 350 رنز چیز کرنا آسان بات نہیں ہوتی، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی 300 اور 350 چیز کر لیں۔ It happens just once a time. So I think the decision about to bowl first is, I think in my opinion, is wrong. I think Pakistan should بیٹ فرسٹ، پاکستان کو پہلے بیٹ کرنی چاہیے تھی، ایک اچھا ٹوٹل بنانا چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ کے اوپر آپ کے پاس ایک اچھا سکور بورڈ ہوتا ہے نا، تو تب آپ کے بولر کے پاس موٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ڈیفینڈ کرنے کا چانسز زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ شروعات تو اچھی کی آپ کے 42 رنز پر تقریباً آپ نے 2 آؤٹ کر لیے تھے، کیئر ولیمسن کو آپ نے آؤٹ کر دیا، 42 رن سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا تھا، اور ڈیوڈ کانوے کو آؤٹ کر دیا، عمران حسن نے وکٹ لی، اس کے بعد نسیم شاہ نے آتی وکٹ لی، زبردست وکٹ لی تھی، لیکن بعد میں آپ کو مار پڑی بیچ میں، یہ تھوڑا سا اچھا بیچ میں کی تھی ہارسوف نے بولنگ اچھی، لیکن بعد میں پھر اس رنز پڑے، 10 اووروں میں 83 رنز پڑے ہیں ہارسوف کو، تو بہت زیادہ مہنگے پڑے۔ شہنشاہ افریدی پہلے حصے میں اچھے ہوئے، لیکن بعد میں پھر وہ بھی ایکسپینسو ہو گئے۔ وہ جو ڈیتھ بولنگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جہاں پر رنز کو روکنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ 42 اووروں میں 214 رنز تھے، اور 5 آؤٹ تھے نیوزی لینڈ کے، 214 رنز تھے، اور وہ 214 سے 320 پہ گئے 8 اووروں میں پیچھے۔ کتنے رنز آپ کو بتائیں، تقریباً 106 107 رنز انہوں نے آپ کو آخری اووروں میں مار دیے۔ تو یہ بہت زیادہ آپ اس کو پیتھیٹک بولنگ کہہ سکتے ہیں۔ بولنگ کوئی مائنڈ سے کوئی پیچھے آپ کا پلان بنا کر نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ڈیتھ بولنگ اس طرح ہو نہیں سکی۔ ڈیتھ بولنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رنز کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، وہ آخری اووروں کو اکنومیکلی بنانا ہے، اور جتنا کم رنز آپ دوسری ٹیم کو بنا سکے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ یورکر کا استعمال کرتے ہیں، آپ پونس کا استعمال کرتے ہیں، آپ سلو والے بال کا بار کرتے ہیں، کیونکہ آخری اوور میں کیا چاہیے ہوتا ہے، ہٹیں لگانی ہوتی ہے۔ ہٹیں کیسے آتی ہے، جب آپ کو پیس چاہیے، اگر بیٹسمین کو پیس ملتی ہے نا، تو زیادہ اسے ایفرٹ کرنا ہی نہیں پڑتی، صرف اسے ٹائم کرنا اچھا ٹائم ہوتا ہے نا، تو 6 4 آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ یہی ہوا، ہم نے ان کو کوئی ڈیفیکلٹی میں ڈالا ہی نہیں، آسانی سے انہیں چونکہ چھکے آتے رہے، اور جو آخری اووروں میں جن کو ہم نے اکنومیکلی بنایا تھا، وہ ہماری طرف سے ایکسپینسو بن گئے، اور بہت زیادہ ایکسپینسو بن گئے۔ 106 107 رنز اگر آپ کو 10 اووروں میں پڑ جائے، تو یہ بہت زیادہ ہی آپ کی پیتھیٹک بولنگ، آپ اسے پیتھیٹک بولنگ کہہ سکتے ہیں۔ جب 320 رنز آپ کے اسکور بورڈ پر ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور چیز کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ آتے ہی آپ کا
ایک اٹیک ہو، 10 اووروں میں آپ کے 50 60 70 رنز ہوں، تو جب اوپر سے ایک پریشر آتا ہے نا تو یہ جو مومنٹم آتا ہے نا، ہمیشہ مومنٹم اوپننگ سے آتا ہے، اوپنر آتا ہے، پھر میڈل آرڈر آتا ہے، یہ آپ کی ٹون سیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے 5ویں 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر کا بیٹسمین ہے، وہ اوپر والے جو مومنٹم ہے اس کو کیری آن کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو چیز ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے وہ جو ساؤتھ افریقہ کا 350 رنز بنایا تھا، تو کیسے ہوا تھا؟ فخر زمان اور بابر اعظم نے تقریباً 10 اوور میں 90 رنز بنایا تھا. 90 رنز بنایا تھا، ٹھیک ہے، بعد میں وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن وہ ایک مومنٹم دے گئے تھے جس کو پھر سمان علی آغا محمد رضوان نے کیری آن کیا، اور اس مومنٹم کی مدد سے ہم آسانی سے میچ جیت گئے. لیکن اس بار نہیں ہوا. اس بار ہم نے علیحدہ ایکسپیریمنٹ کیا. سعود شکیر کو اوپننگ کر دیا بابر اعظم کے ساتھ. وہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ کیا اس وقت جو فخر زمان ہے جو کہ فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے، وہ اس وقت فٹ نہیں ہوئے تھے؟ اگر فٹ نہیں ہوئے تھے تو پھر بھی وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرتے تو آگے چوتھے، تو پہلے ہی اگر وہ اوپر آ جاتے فخر زمان اور بابر اعظم، اگر وہ دونوں فخر زمان کو پہلے جو 10 اوور ہوتے ہیں نا، پہلا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کمز ٹو ڈریم، اس کے لیے ایک ڈریم ہے. فیلڈ کھولنی ہوتی ہے، 10 اووروں کا پہلا پاور پلے، وہ اس کو آسانی سے جیت جاتا ہے، آسانی سے اچھی طریقے سے کھیلتا ہے، پورا اس کی یوٹیلائز کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا اگر جو اوپر سے ایک مومنٹم بن جاتا ہے نا، وہ مومنٹم پاکستان کو بہت اچھا فائدہ دیتا ہے. آج وہ مومنٹم بن نہیں سکا، اور جلدی ساؤتھ افریقہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے. 6 رنز بنا کر 19 بالوں میں 6 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے. اور پھر آپ کے اس کے بعد آئے محمد رضوان اچھا کھیل رہے تھے، لیکن کیا انہوں نے ایک کٹ شاٹ لگائی، کیا اسٹینڈنگ گلین فلپس نے کیچ پکڑا. گلین فلپس کیا فیلڈر، آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر، آج تک انہوں نے کتنے زبردست کیچز پکڑے. از اے گن فیلڈر، اینڈ وہ اس کی فٹنس کا لیول دیکھے تو آپ اس طرح کی جو فیلڈنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کی فیلڈنگ اس طرح کے پلیئر سے آنا لازم ہو جاتی ہے. تو زبردست فیلڈنگ، some kind of person, that particular catch is some catch, absolutely no doubt about that. تو رضوان ادھر آؤٹ ہو گئے. پھر بابر اعظم کو تھوڑا اپنی پیس سلو کرنی پڑی، کیونکہ اگر آپ کو مسلسل ایک بڑی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے نا، دونوں طرف سے رنز آتے ہیں نا، تو بابر اعظم ہی اپنی جو پیس اپنی اسٹرائک ریٹ وہ تیز کرتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے بیٹنگ اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنی اسٹرائک ریٹ کو آسانی سے تیز کر سکتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکیں، کیونکہ دوسری اینڈ سے وکٹیں گرتی نہیں. سمان علی آغا اور بابر اعظم کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ ہوئی، وہ 50 رنز کی، جس میں سمان علی آغا نے زبردست کاؤنٹر اٹیک کیا، اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، تقریباً 42 رنز بنا چکے تھے. پھر انہوں نے ایک پل کرنے کی کوشش کی، وہ اوپر کھڑی ہو گئی اور کیچ آؤٹ ہو گیا. لیکن اگر جو 50 رنز کی پارٹنرشپ تھی وہ تھوڑی سی اور آگے چلی جاتی، میرے خیال سے میچ کا نقشہ کچھ اور تبدیل ہوتا، لیکن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد بابر اعظم بھی تقریباً 68 رنز بنا کر وہ بھی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد تو گاڑی ختم تھی، اور بعد میں خوشی شاہ نے کچھ اچھی بز دکھائی، اچھے اسٹروک بھی دکھائے، لیکن اس وقت گیم ختم ہو چکی تھی. دوسرے اینڈ پر کوئی جو پراپر بیٹسمین وہ نہیں تھا، اکیلا وہ شاٹ کھیل رہا تھا شہنشاہ افریدی کے ساتھ، نسیم شاہ کے ساتھ، جو کہ ممکن نہیں تھا. آپ اس طرح 260 رنز پر ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور 60 رنزوں پر آپ کو شکست ہوگی. پہلا یہ جو چیپر ٹرافی ہوتی ہے، اس میں ہر میچ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو اپنی ٹریک
فائنل میں سائی کرنی ہوتی ہے تو تینوں میچز جیتنے ہوتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کنڈیشنلی آپ کو سیمی فائنل میں جانا ہے تو 3 میں سے 2 جیتنے ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے لیے لازم ہو گئی انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا. انڈیا ایک زبردست ٹیم ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے، جس طرح کھیلی ہے اور جس طرح انہوں نے انگلینڈ کو ہرایا ہے اپنی اس چیمپئن ٹرافی سے پہلے، وہ کمال تھا. ان کے پاس 5 اسپنر ہیں. ٹھیک ہے بولا نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے. ان کے پاس 4 فاسٹ بولر اسپنر ہوں گے، 3 فاسٹ بولر، اور زبردست بیٹنگ بھی سبھی کی طرف سے آئی. روہت شرما کی طرف سے آ گئی ہے، آپ کے راہل کی طرف سے آ گئی ہے، دوسروں کی طرف سے آ گئی ہے. تو جو خود وراٹ کوہلی نے ایک اچھا نوک کھیلا ہے، تو سبھی کی طرف سے اچھی پرفارمنس آ گئی ہے. تو انڈیا ایک زبردست فارم میں لگ رہی ہے. جو باتیں ہو رہی تھی روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. دونوں نے پرفارم کیا تو انڈیا ایک زبردست فارم لگ رہی ہے. اور انہوں نے دبئی میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور انہوں نے خیبر پختونخوا سے کچھ کھلاڑی تھے جو ادھر دبئی کی ٹیم پہ طرف سے کھیلتے ہیں لیفٹ آرم پاس پر. انہوں نے اسپیشلی ان کو بلایا کہ اس لیے شاہد افریدی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، اچھی اسٹریٹجی ون سیٹ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے لیے جو انڈیا کا میچز ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ناک آؤٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے. ہر حالت میں پاکستان کو وہ میچ جتنا ہوگا، وہ میچ بہت زیادہ ٹف ہوگا. پہلے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا، اور پھر اگر آپ اس کو ناک آؤٹ کی طرف جیسا ہوتا ہے نا تو آپ کو اوپر ایکسٹرا پریشر ہو جاتا ہے. تو اگر پاکستان نے جیتنے کا پہلے بیٹنگ کیا ہے تو یا سیکنڈ بیٹنگ کریں، آپ کے اوپننگ آرڈر کو ایک اچھا مومنٹم دینا ہوگا، ورنہ آپ نہیں جیت سکتے. اور بولرز کو آپ کو ڈیتھ بولنگ اچھی کرنی ہوگی، اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں کر سکتے. اور جو انڈیا ہے وہ ہمارے جو 5واں بولر ہے اس کا انتظار کرے گا، وہ 10 اوور وہ لوٹے گا. جو ہم نے غلطی کی صرف ایک اسپنر لے جا کر، ہمیں ایک اور اسپنر چاہیے تھا، ایک پراپر اسپنر ایک اور چاہیے تھا. سفیان المقیم کی ضرورت تھی جو ہم نے نہیں کی، جو کہ غلط سلیکشن ہے جس کا ہمیں اب نقصان اٹھانا پڑے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگر کچھ اپڈیٹس آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویڈیو کیپ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ کیپ سپورٹنگ. ملتے ہیں آپ سے کچھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ.